بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت رکوع 4 آیات نمبر 31 تا 35۔ گزشتہ آیاتوں میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اور مذکورہ آیتوں میں سیدنا لوط علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور قبولیت کے بعد قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے، اور نزول عذاب کے واسطے اللہ تعالی نے فرشتوں کو متعین کیا، جس کا دوسرا کام، دوسری ذمہ داری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینی تھی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے حکم سے خوشخبری دی، اور اثناء گفتگو میں فرمایا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، تو فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کے پاس آئے ہیں، سدوم بستے کے طرف جانا ہے، جہاں کے باشندے بڑے شریر اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سدوم شہر میں تو میرا بھتیجا سیدنا لوط علیہ السلام بھی موجود ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو سب معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے، سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو ہم نجات دیں گے، نزول عذاب سے قبل ہی سدوم بستے سے ان کو نکالیں گے، الا امرأتہ کانت من الغابرین، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور تفصیل واقعہ سورہ حجر، سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب فرشتوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کے بعد پھر سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو سیدنا لوط علیہ السلام انتہائی مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ یہ فرشتے خوبصورت جوانوں لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور قوم لوط کی غیر معقول حرکات سکنات سے لوط علیہ السلام پریشان ہوئے۔ خیال آیا ان کے ذہن میں کہ یہ تو میرے مہمان ہے، ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہے، اور یہ میرے قوم تو بڑے بدبخت ہے، میرے مہمانوں کی توہین کرے گا، قوم تو ہے بدبخت۔ اسی وجہ سے سیدنا لوط علیہ السلام سیء بہم وضاق بہم ذرعا، لوط علیہ السلام ناخوش ہوئے، اور فرشتوں کو حسین لڑکوں میں دیکھ کر دل بھی تنگ ہوا۔ فرشتے نے کہا لا تخف ولا تحزن، آپ خوف بھی نہ کرے، کسی بات کا اندیشہ بھی مت کیجئے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بچا لیں گے، ماں سوائے آپ کی بیوی کے۔ ہم اسباب طبعیہ غیر ارضیہ سے اس بستے کے باشندوں کو نیست و نابود کریں گے، ہم ایک آسمانی عذاب اس پر نازل کریں گے، ان بدبختوں کے بدکاریوں کی سزا ہم ان کو دیں گے، نشان عبرت بنائیں گے۔
لہذا پوری سدوم کی جو بستی تھی اس کو الٹ دی گئی، پتراؤ سنگباری کی گئی۔ تذکیر بایام اللہ کے اساس پر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے اس بستی کے کچھ آثار نشانات رہنے دیے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آثار اور نشانات عبرت ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اہل مکہ جب ملک شام کا سفر کرتے تھے، ویران مقامات کو دیکھتے تھے، تو ظاہر ہے کہ سمجھدار لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول کی بات نہیں مانی، لہٰذا اللہ کے احکامات کے نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی، یہ دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی کا ذریعہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، اور جب آئے رسولنا ہمارے فرشتے، بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری لے کر، قالوا وہ کہنے لگے، اِنَّا مُهْلِكُو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہل هذه القریۃ اس بستی کے رہنے والوں کو، ان اہلہا بے شک اس کے رہنے والے، کانوا ظالمین ظالم لوگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ان فیہا لوطا، فرمایا کہ بلا شبہ وہاں تو میرا بھتیجا لوط علیہ السلام بھی ہے، ان فیہا لوطا اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ کون ہے اس بستی میں، کوئی بھی ہے ہم جانتے ہیں۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ ہم نجات دیں گے ان کو، وَأَهْلَهُ اور ان کے خاندان کو، گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر اس کی بیوی کو نہیں، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ اور جب آئے رسولنا ہمارے فرشتاً لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ تو ہم پریشان ہوئے، سِیءَ بِهِمْ تو پریشان ہوئے ان فرشتوں سے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئی تھی۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے ان کا دل۔ وَقَالُوا اور کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے، لَا تَخَفْ ڈرو مت، وَلَا تَحْزَنْ اور غم بھی نہ کر، اِنَّا مُنَجُّوكَ ہم نجات دیں گے تجھے، وَأَهْلَكَ تیرے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ سوائے تیری بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں، عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے تھے اور بدترین گناہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا اور بے شک ہم نے چھوڑ رکھی ہے، منہا اس بستی سے، آیتاً نشانی، بینتاً واضح، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔